حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ کل آپ کے سامنے توحید کے اوپر 3 دلیلوں کو مکمل کیا گیا اور جو 3 دلیلیں مکمل ہوئیں ان میں سے ایک برہان علیت، دوسرا برہان نظم اور تیسرا برہان امکان و وجوب۔ اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے طور پر سوچیں کہ ان دلیلوں کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو ہم اس اعتراض کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ آیا اس اعتراض کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں اور ہے کے اوپر ایک اعتراض کرنا چاہیں گے، اور یہ اعتراض میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ اجمالی طور پر بیان بھی کیا تھا، لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کام کو شروع کروں، آپ کے ذہن میں کچھ آیا، کوئی اعتراض، کوئی ایسی چیز جو آپ یہ کہیں کہ نہیں ان دلیلوں کے اندر ایسی کمی ہے جس کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں تو پھر یہ دلیلیں بیکار ہو جائیں گی، ان دلیلوں کو روکا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس آسانی سے پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوئے تھے اتنی آسانی سے یہاں اسلام نہ لائیں۔ یہاں جب آپ اسلام لائیں تو ذرا سختی کے ساتھ لائیں، مشکل کے ساتھ۔ باہر ہم نے ایک دلیل ہم نے دی تھی جس کو ہم نے برہان نظم سے تعبیر کیا تھا۔ برہان نظم میں ہم نے کہا کہ ہم کائنات کے اندر کوارڈینیشن پائی جاتی ہے، اور یہ جو کائنات کی کوارڈینیشن ہے یہ اتنی شدید ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ ہم نے اس کے اوپر آپ کے سامنے دلیل پیش کی تھی۔ اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور اپنے اعتراض کے اندر اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ کائنات میں موجود نظم در حقیقت ایک تدریجی عمل سے حاصل ہوا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ کائنات میں جو نظم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کا نتیجہ ہے، کیونکہ خدا متعال نے ان تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہم آہنگی کو ایجاد کیا، لہٰذا ایسا ہوا۔ اس دلیل نے یہ کہا کہ نہیں، کائنات میں جو موجود نظم ہے وہ در حقیقت ایک تدریجی عمل سے حاصل ہوا۔ وہ تدریجی عمل کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا ڈارون کی تھیوری کا۔ ڈارون کی اس تھیوری میں اس طرح سے کہا گیا کہ انسانی زندگی اور جو کچھ کائنات کے اندر آج ہے وہ سب کا سب آہستہ آہستہ حاصل ہوتا چلا گیا، ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، آہستہ آہستہ حاصل ہوتا چلا گیا۔ اور اس کی کچھ تفصیلات انہوں نے اس طرح سے دیں۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک اور نظریہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کائنات کی تشکیل کے اندر، اس کو ہم نے بگ بینگ تھیوری کہا تھا۔ اور اس میں ہم نے اس طریقے سے کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات ایک کنڈینس میٹر تھی، اور یہ کنڈینس میٹر ایک زمانے میں کسی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکہ ہونے کے بعد یہ سارے کی ساری کائنات بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کائنات کے اندر مختلف ٹکڑے بن جاتے ہیں، سولر سسٹمز بن جاتے ہیں۔ ان سولر سسٹمز میں ایک سولر سسٹم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس سولر سسٹم میں ایک پلینٹ ارتھ ہے جو ہمارا سیارہ ہے، اور اس سیارے کے اوپر ایک خاص زمانے کے بعد وہ جو گرمی تھی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرمی کم ہو جاتی ہے، موسم یہاں کا بہتر ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پانی بننا شروع ہو جاتا ہے اس بھاپ کے ذریعے سے۔ وہ جو گرمی تھی اس گرمی کی ان گیسز کے ذریعے سے ایسا کوارڈینیشن بنتا ہے گیسز کے اندر کہ پانی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی زمین کے اوپر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر یونی سیل جانور بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سیل کے جانور کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر پیرامیشیم اور امیبیا، اس ٹائپ کے جانور ایک سیل کے جانور بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایک سیل کا جو جانور تھا یہ اپنے اندر ڈیولپمنٹ لے کے آتا ہے اور ملٹی سیلز کے جانور بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے جانور بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مچھلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مچھلیاں
کبھی کسی حادثے کے نتیجے میں ایک باہر جا کے گرتی ہے تو وہ فوراً ہی مر جاتی ہے، چونکہ اس کے اندر سانس لینے کے اجزاء موجود نہیں تھے۔ اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کئی لاکھ سال تک ایسا ہوتا رہتا ہے کہ پانی سے جانور جب خشکی کے اوپر جاتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد زندہ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ آتی ہے کہ اگر خشکی پر بھی آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو جانور تھے یہ خشکی کے اوپر آ گئے، سمندر سے نکل کے زمین پہ آ گئے۔ پھر زمین پر جو یہ جانور آئے انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کی۔ پہلے یہ 4 پاؤں کے اوپر چلا کرتے تھے، پھر یہ 2 پاؤں کے اوپر چلنا شروع ہو گئے جو بندروں اور گوریلوں کی صورت میں تھے، اور اس کے بعد ان گوریلوں اور بندروں نے بھی ترقی پانا شروع کی۔ مثال کے طور پر شمپینزی ٹائپ کے جو ہے وہ بندر بن گئے جو کافی زیادہ عقل مند ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اندر اور تبدیلیاں آئیں اور یہ پہلے انسان کی صورت میں آ گئے، ایک انسان کی صورت میں آئے، اور وہ انسان بھی آپ کو معلوم ہے مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ پہلے وہ غاروں میں رہتا تھا، درختوں کے اوپر رہا کرتا تھا، اس کے بعد اب اس کے پاس سویلائز سٹیز ہیں، اس کے اندر ماڈرنائزیشن آیا، اور یہ دور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس برہان نظم کے مقابلے میں 2 تھیوریز کے ذریعے سے کام کو حل کیا گیا۔ برہان نظم کے مقابلے میں انہوں نے سب سے پہلے تو بگ بینگ کی تھیوری دی، کہا کہ کائنات اس ایک حادثے کا نتیجہ ہوئی، ایک دھماکے کا نتیجہ ہوئی، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جو ترقیاں ہوئیں اس کے لیے یہ ڈارون کی تھیوری پیش کی۔ ان دونوں کو ملا کر یہ ثابت کیا کہ نظم کے لیے خداوند متعال کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خداوند متعال کے بغیر بھی ان 2 تھیوریز کی مدد سے موجود جو آرگنائزیشن کوارڈینیشن ہے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے اوپر ہم نے کچھ اعتراض کیے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان اعتراضات کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں کی ایک خاص عادت بن گئی ہے کہ جب بھی کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم، اور کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہمارے دین سے بنتا ہو، تو ہمارا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو موسٹ ریسنٹلی ایسا کوئی کام ہوا، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پر کلوننگ کا مسئلہ پیش آیا کہ انسانوں نے اپنے جیسے انسان بنانے کی کوشش کی۔ البتہ ظاہر ہے ابھی ہیومن کلوننگ کی طرف نہیں گئے، یا اگر تجربات ہو بھی رہے ہیں تو ابھی ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آیا، لیکن جانوروں کے اندر ہمیں یقیناً یہ بات نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی کلوننگ کا مسئلہ آیا سب سے پہلے ہمارا رد عمل کیا ہوا؟ ہم نے منع کیا کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ کام حرام ہے۔ اتفاقاً یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا ہمارا طریقہ کار اسی طرح سے رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ ڈارون کی تھیوری آئی تو لوگوں نے بالکل ان ایکسیپٹیبل کہہ کر اس کو رد کر دیا۔ ہم مسلمانوں نے جو فوری ری ایکشن دکھایا وہ یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کو اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جانوروں سے آیا ہے، بلکہ انسان خود اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اور یہ نظریہ جو ہے وہ ہماری تمام نظریات کے خلاف ہے۔ اس طرح سے ہمارا رد عمل دیا گیا، ہماری طرف سے رد عمل دیا گیا ڈارون کی تھیوری پر۔ لیکن اچھا اس کے بعد کچھ سپورٹ بھی ملی، ہاں قرآن کریم سے سپورٹ بھی ملتی تھی۔ وہ کس طریقے سے؟ آیہ کریمہ ہمارے پاس ہے، آیہ کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، تو کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کو کہ انسان کو خلق کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرے؟ مثلا پیرامیشیم اور امیبیا سے شروع کرے، وہاں سے لے کے آئے پانی سے خشکی کے اوپر لائے؟ نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے، اس نے مٹی اور خاک سے اس کو بنایا ہے اور اس کے اندر روح پھونکی اور وہ ایجاد ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن ڈارون کی تھیوری کے خلاف ہے، اسلام ڈارون کی تھیوری کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ڈارون کی تھیوری ثابت ہونا شروع ہو گئی، اس کے اوپر پروفس ملنا شروع ہو گئے۔ جب پروفس ملنا شروع ہو گئے اب ہمارے سامنے کیا مصیبت پیش آئی؟ وہ یہ کہ یا تو ہم کہیں گے اسلام غلط کہہ رہا ہے، یا ہم کیا کہیں؟ دوسرا راستہ کیا بنے گا؟ ہم کہیں گے ڈارون کی تھیوری میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ڈارون کی تھیوری سمجھ میں آتی ہے کہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 7 دن میں خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کام گریجولی ہوا،
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو تدریجی عمل بتایا قرآن کریم کے اندر. تو ہم نے فوراً کیا کیا؟ اپنے رخ کو تبدیل کیا اور ہم نے کہا کہ ڈارون کی تھیوری اسلام کے مخالف نہیں ہے. ہمارے خیال میں رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے خیال میں رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی تھیوری آتی ہے سب سے پہلے تو ہم خود اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر ہماری پرانی فکر کے خلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہے. ممکن ہے پرانی فکر کے خلاف ہو اور صحیح بھی ہو. تو سب سے پہلے تو خود آپ تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ممکن ہے وہ صحیح نکل آئے، اگر صحیح نکلتی ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، بلا وجہ میں اس کو اسلام سے ٹکرانے کی کوئی کوشش نہ کریں. ہمارے خیال میں یہ رویہ صحیح نہیں ہے. اتفاقاً ڈارون کی تھیوری نہ غلط کہنا صحیح ہے اسلامی حساب سے، نہ اس کو صحیح کہنا صحیح ہوگا. شاید غلط نکلے اسلام کے حساب سے، شاید صحیح نکلے. ہمارے پاس کوئی سرٹن پروف نہیں ہے اسلام کے اندر کہ یہ تھیوری 100% غلط ہے یا یہ تھیوری 100% صحیح ہے. اسی طرح یہ جو بگ تھیوری ہے جس نے یہ کہا کہ کنڈنس میٹر تھا اور وہ پھٹا اور اس کے پھٹنے کے نتیجے میں سولر سسٹم بنے، کیا کوئی پروف ہے کہ ہم کہیں اسلام کے خلاف ہے یہ تھیوری؟ نہیں. شاید یہ تھیوری صحیح ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کنڈنس میٹر کو کریٹ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس دھماکے کو ایجاد کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان قدرتوں کو ایجاد کیا ہو. تو نہ ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ 100% غلط ہے، نہ ہمارے خیال میں یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ 100% صحیح ہے. بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ اگر خدا کو نکال دیں تب یہ تھیوریز قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہمارا اصلی مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ تھیوریز صحیح ہیں یا نہیں ہے. ہمارا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھیوریز کس کی ریپلیسمنٹ میں لانا چاہ رہے ہیں؟ خدا کی ریپلیسمنٹ میں لانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے اگر خدا کو نکال دیں پھر یہ تھیوریز صحیح ہیں؟ ہمیں لگتا ہے یہ تھیوریز کافی نہیں ہے. اگر خدا کو نکال دیتے ہیں پھر یہ تھیوریز کافی نہیں ہے. یعنی حتیٰ اگر ڈارون کی تھیوری کو ایکسیپٹ کر بھی لیں، کم سے کم بگ بینگ تھیوری میرے اپنے خیال میں خدا کو مائنس کرنے کے بعد پھر کافی نہیں ہے. کائنات کی صحیح تفسیر ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی. تو یہ لوگ جو نظم کا جواب اللہ کی جگہ ان دو تھیوریز کا دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے خیال میں اس کا ہمارا جواب یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، شاید یہ صحیح نکل آئے، لیکن یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اللہ تعالیٰ کو مائنس کرنے کے بعد اس کو قبول کرنا ہمارے لیے، ہماری عقل کے لیے مناسب نہیں ہے. ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی. کیوں قبول نہیں کرتی؟ چند بہت سادہ سی باتیں جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی. وہ یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنڈنس میٹر خود کہاں سے آیا. دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ دھماکہ کبھی بھی ہوا ہو، یہ دھماکہ کب ہوا اور کیوں ہوا. آج ہی میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ناسا نے $200 ملین سے ایک اسپیس شپ بنانے کی کوشش کی ہے، راکٹ ٹائپ کا بنانے کی کوشش کی ہے، جس کا کام یہ کہ وہ سورج سے اڑنے والے پیسز کو کلیکٹ کرے گا. سورج سے جو پیسز اڑ رہے ہیں ان کو کلیکٹ کرے گا اور وہ زمین پہ لے کے آئے گا تاکہ اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں. اور وہیں پر اس نے ایک فگر دی کہ یہ سورج 5 ارب سال پرانا ہے. ٹھیک ہے، سورج 5 ارب سال پرانا ہو یا 25 ارب سال پرانا ہو، سوال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائملی ہے، اس کا مطلب ہے وقت ہے اس کے اندر کہ کبھی یہ کام ہوا. جب بھی یہ کام ہوا کیوں ہوا؟ ہمارا اپنا اصلی سوال یہ ہے کہ جب بھی یہ کام ہوا، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کام وقت کے اوپر ہوا ہے، یعنی ایک خاص ٹائم پر ہوا ہے. ہمیشہ سے یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا. ہمارا سوال ہمیشہ باقی یہ رہے گا کہ ایسا کیوں ہوا، کون سی وہ چیز تھی جو تبدیل ہو گئی اور اس نے اس کے اندر اس تبدیلی کو ایجاد کر دیا. خالق کے بغیر، ایک خدا کے بغیر جو اس سسٹم سے باہر نکل کر ان کے اوپر عمل کر رہا ہو، اس کو تفسیر کرنا ہمارے خیال میں معقول کام نہیں رہے گا. اچھا جناب، یہ برہان نظم کے اوپر ہونے والی بات. اب برہان الیت کے اوپر بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں. برہان الیت، اب جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ شاید ہی کہیں آپ کے سامنے کوئی دہرائے گا. یعنی یہ اعتراض جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں برہان الیت پر، یہ شاید ہی کوئی دہرائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کہنے والے اپنی شکست کو بھی تقریباً تسلیم کر چکے ہیں، ان کے نظریے ختم ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ بہرحال آپ کے گوشے میں کہیں پر رہے کہ اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے. کبھی آپ کے سامنے اچانک آئے تو گھبرائیں نہیں آپ. وہ اس طریقے سے انہوں نے کہا، ہماری جو پوری فلسفی ہے اسلام میں
اس کا دار و مدار ایک اہم ترین اصول کے اوپر ہے، اور وہ اصول بہت سادہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے، ہر ایک آدمی اس کو سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر ٹاس کریں، ٹاس کرتے ہیں ہم لوگ، کبھی نہ کبھی کر ہی لیتے ہیں۔ آپ نے ٹاس کیا، پوچھا ہیڈ آیا ہے ٹیل، کسی نے جواب دیا، کسی نے کہا ہیڈ۔ اب آپ کہیں ہیڈ ہے اور ہیڈ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے میں خیال ایسا ہو، یا کوئی چیز ہوگی یا وہ چیز نہیں ہوگی، لیکن دونوں ہوں، ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یا نہ ہے نہ نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات، اپنے ذہن کی کسی بھی مقدار کو آپ استعمال کر لیجئے، یعنی کم سے کم مقدار کو بھی استعمال کریں تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ پین جب ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو اور ہو، دونوں ہو جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تناقض، اس کو ہم کہتے ہیں اصل تناقض۔ اس کو آپ انگلش میں کہنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کانٹرڈکشن۔ آپ کہیں یہ آدمی سچا ہے اور اس کے بعد کہیں یہی آدمی اسی مسئلے میں اسی وقت جھوٹا بھی ہے، ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے، یا یہ آدمی سچا ہے یا یہ آدمی اس مسئلے کے اندر جھوٹا ہے۔ اچھا، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہو، ایک آدمی ایک مسئلے میں سچا ہو، دوسرے مسئلے میں جھوٹا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی آج سچا ہو، کل جھوٹا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کچھ سچ بولتا ہو، کچھ جھوٹ بولتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی مسئلے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی حیثیت سے سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ کیوں جمع نہیں ہوتے؟ کانٹرڈکشن پاسبل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹرڈکشن پاسبل نہیں ہے، یعنی تناقض محال، دو متناقض چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دو متناقض چیزیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب وہ لوگ جو خدا کے وجود کو ثابت ہوتا دیکھ رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو فلسفی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا مجبوری بن جاتی ہے، انہوں نے یہ نیا مسئلہ شروع کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، یا آپ کہیے خدا، خدا ہے بھی اور نہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم تناقض کے محال ہونے کو ممکن سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہم تناقض ممکن ہے، تناقض محال نہیں ہے، خدا ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ یہ ایک صورت شک، ایک صورت ہے اصل الوہیت کے مقابلے۔ ایک اور صورت کیا ہے؟ ایک اور صورت یوں ہے، وہ یہ کہتا ہے، ہم نے ثابت کیا خدا ہے، وہ کہتا ہے شاید ہو شاید نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں شکیت، ہر چیز میں شک کرنا۔ آپ نے کہا تم ہو یا نہیں ہو، کہے گا شاید ہوں شاید نہ ہو، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہم یوں کہتے ہیں دلیل ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے، جب تک نئی دلیل نہیں آئے گی ہم اس بات کو قبول کریں گے۔ وہ لوگ یوں کہتے ہیں آپ کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے، لیکن ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو کام کیے گئے اصل الوہیت کے مقابلے میں، اور جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ دونوں باتیں صرف توجہات کو علیحدہ کرنے کے لیے ہیں، ورنہ یہ کوئی منطقی استدلال ہمیں فراہم نہیں کرتی۔ ہم بآسانی سمجھتے ہیں کہ تناقض محال ہے، حتیٰ اس کو ثابت کرنے کی بھی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں اپنے اندرون میں محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر سے اس بات کو فیل کرتے ہیں، اپنے نفس کے اندر اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اپنے نفس میں ہم کیسے فیل کرتے ہیں کہ تناقض محال ہے؟ وہ اس طریقے سے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، میں اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں، کیا میں اپنے ہونے میں شک کرتا ہوں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں، میں کنفرم ہوں اس بارے میں کہ میں ہوں۔ کیا میں نہیں سمجھ پاتا کہ جب میں ہوں تو نہیں بھی ہوں، یعنی تناقض کروں اپنے اندر بھی؟ جب مجھے
تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ہمارے خیال میں یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر کنفرم ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب پرابلم نہیں ہوتی تو ہم باہر کی دنیا کے لیے بھی قانون طے کر پاتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں بھی یہی قانون لاگو ہے، وہاں پر بھی تناقض ہونا ممکن نہیں ہے. ہماری عمومی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تناقض یا شکیت ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ بہت سادہ سے اعتراضات ہیں اس اعتراض اور شکیت اور تناقض کی صورت میں جو کیے گئے. اصلی جو اعتراض کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی اس برہان کے اوپر، دلیل کے اوپر، وہ برہان نظم تھا، جس کے اوپر انہوں نے ان دو تھیوریز کے ذریعے سے اعتراض کیا اور ہم نے آپ کے سامنے جواب پیش کیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی کوئی اعتراض کرتے، کوئی سوال آپ ذہن میں لے کے آتے. انہوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے. وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ پیچھے کو تو ہم نے طے کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ثابت کر لیتے ہیں، آگے ایک عجیب سچویشن سوچتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن رہی ہے، روبوٹس بن رہے ہیں کہ جو انسانوں کی طرح کام کریں گے. فرض کرتے ہیں ہم ایسا روبوٹ بنا لیتے ہیں جو 100% انسانوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ آیا اس کو بھی خدا کو ثابت کرنا ہوگا؟ یعنی اس کے لیے بھی یہ ہوگا کہ وہ خدا کو ثابت کرے، خدا کو سمجھے، یعنی کہ نہیں اس کو خدا کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اس کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوگا یا شریعت کا اطلاق نہیں ہوگا. 100% انسانوں جیسا بن گیا، ٹھیک ہے، سب کچھ انسانوں کی طرح کرتا ہے. کیا سوچتا سمجھتا بھی ہے؟ واقعاً سوچتا سمجھتا بھی ہے. اچھا وہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب روبوٹ بنے گا تو اس کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہوگی. ممکن ہے وہ اس کے لیے علیحدہ شناختی کارڈ بھی جاری کر دیں. اور وہ یوں سوچیں کہ پاکستان کی آبادی تھی 13 کروڑ اس روبوٹ سے پہلے، اب کتنی ہو گئی؟ 13 کروڑ 1. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا انسان بن گیا. جب انسان بنتا ہے تو آبادی ایک بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا روبوٹ ہے، بالکل انسانوں کی طرح ہے، ایک آبادی اور بڑھ گئی. صحیح ہے؟ یعنی وہ ممکن ہے کہ روبوٹ کو بالکل وہ تمام حیثیتیں دے دیں کہ جو ایک انسان کو دی جاتی ہیں. آیا اس کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا شعور نہیں ہے. ابھی ہمارا فرض یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح سوچ رہا ہے. ہاں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا آیا انسان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، باڈی میں انسانوں کی طرح ہے، سوچ بھی رہا ہے انسانوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان خلق کیا وہ ایک روح کے ساتھ خلق کیا ہے. آیا اس کے اندر وہ روح پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. جب نہیں پائی جاتی تو یہ اس کا بنیادی ترین فرق ہوگا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے میکینکس کا ایک معجزہ ہوگا. بس وہ ایک میکینیکل سسٹم ہوگا، کچھ بھی ہو جائے وہ انسان نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے پاس مثال کے طور پر آٹوموبائل کی جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر سرٹن روبوٹس کام کر رہے ہیں. البتہ ان روبوٹس کی شکلیں انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بالکل میکینیکل آرم ہے. وہ یہاں سے یہاں اسکرو ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے یا ویلڈنگ کر دیتا ہے، یہ سارے کام کر دیتا ہے. آیا ان روبوٹس کے اوپر ہمارے پاس اطلاق انسانیت ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے. حتیٰ اگر فیصلہ کر بھی پائے تب بھی اس کے اوپر انسان کا اطلاق نہیں ہو پائے گا، چونکہ وہ روح نہیں رکھے گا. جب روح نہیں رکھے گا تو اس کے لیے نہ قیامت کا مسئلہ ہوگا، نہ وہ جہنم اور جنت کا مسئلہ اس کے لیے پیش آئے گا. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز؟ اچھا ایک بات سوچیے گا، یہ میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان موت پہ قابو پا لے؟ نہیں. اب سوچئے موت پر قابو پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، روح کو نکلنے سے روک لینا. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں روح کا نکلنا کس کو تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی کس فزیکل چینج کو ہم کہتے ہیں روح نکل گئی؟ ٹھیک ہے، سسٹم سارے. ایکچولی ہمارے ہاں برین کی ڈیتھ کو کہتے ہیں موت. اگر آپ غور فرمائیے، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ جب بائی پاس ہو رہا ہوتا ہے تو دل کو باہر نکال لیا جاتا ہے، اس کو مشین کے اوپر لے آتے ہیں. اب تو
کنفرم ایک آدمی کم سے کم دنیا کے اندر ہے جو مشینی دل کے ساتھ چل رہا ہے. یعنی مجھے یاد ہے جب ہم پرائمری اسکول میں ہوتے تھے تو ایک سیریز آتی تھی 6 ملین، کیا نام تھا اس کا، $6 ملین، ٹھیک ہے. تو اس میں مثلا اس کا ایک بیونک آرم تھا، ایک 2 پاؤں بیونک تھے، اور ایک اس کی آنکھ جو تھی وہ مشین تھی. تو اب ہمارے پاس کنفرم ایک انسان کم سے کم دنیا میں ایسا ہے جس کے پاس مشین کا دل ہے، اور میرے خیال میں 2 ہفتے تو کم سے کم ہو گئے اس کے آپریشن کو. ابھی بھی صحیح ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، مریض ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں دل صحیح کام کر رہا ہے، باقی اس کے اندر بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. وہ پہلے سے مریض تھا، اس کو ڈیابیٹک تھی، اس کو یہ تھا، اس کا وہ تھا، جو کچھ بھی تھا. بہرحال ایک انسان ہمارے پاس ہے جس کا دل مشین کا دل ہے. یعنی ہم نے دل کی دھڑکن بند ہونے کے حد تک موت کو کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے، ابھی اگر ایک آدمی کا دل بند ہو جائے گا تو ہم سے دوسرا دل لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ برین ڈیتھ، برین مر گیا. کیوں؟ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو اس میں ایک پاسبلٹی ہے. وہ پاسبلٹی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر برینز کو پریزرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جارز کے اندر رکھتے ہیں یا باہر جن چیزوں کے اندر بھی رکھتے ہیں، دماغوں کو رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جا رہا ہے؟ شاید ایک ٹیکنالوجی ایسی آ جائے جس میں ہم برین ٹرانسپلانٹ کر سکیں، یعنی ایک باڈی سے دماغ کو نکال کر دوسری باڈی کے اندر فکس کریں. وہ اس طرح سوچیے گا کہ ایک آدمی کسی ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا. کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی. ٹھیک ہے، سر میں چوٹ لگ گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ظاہر ہے اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی تھی. کھوپڑی ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ باقی سب کچھ صحیح تھا لیکن دماغ مر گیا. اب کیا اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی اگر مثلا عبد الغفور صاحب تھے یہ تو یہ آج ختم ہو گئے، لیکن ایک احمد صاحب 5 سال پہلے سے ان کا دماغ رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی باڈی ختم ہو گئی تھی. تو اب کیا کریں گے کہ اس دماغ کو نکال کر جو حامد صاحب کا ہے عبد الغفور صاحب کی باڈی میں لگا دیں گے. اب یہ جو نئی آئیڈینٹی بنے گی اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ حامد صاحب ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ 5 سال کے بعد جاگ کہیں گے اچھا میں جاگ گیا. اب یہ وہ بہترین فارم ہے جو موت کو کنٹرول کرنے کی ہے. صحیح ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں ہو جائے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. یعنی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں مرنے سے پہلے دیکھ لوں گا کہ یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ایک پرابلم رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم برین ڈیتھ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. موت کا تصور، یعنی میں آپ سے یہ کہوں گا دین کے معاملے میں اس زمانے کے اندر انتہائی ہوشیاری کی ضرورت ہے. انتہائی ہوشیاری کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ذرا سی بھی غلط تفسیر کی تو وہ ایک قدم آگے بڑھانے کے بعد کہیں گے اب آپ اپنے دین کو ایک قدم پیچھے کھسکا لیجئے. یہ یقینی ہوگا. اگر آپ نے یہ کہا موت یہ ہے کہ دل رک جائے تو وہ کہیں گے دل روکنے کو تو ہم نے روک لیا، اگلا اسٹیپ بتائیے کیا ہے. تو آپ کو اور مجھے بہت زیادہ سرٹن ہو کر اپنی باتوں کی تفسیر کرنی پڑے گی کہ ہماری باتیں کیا کہہ رہی ہیں. پروردگار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پروردگار نے جو کہا وہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ یقیناً سائنس میں ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ اب تک یہ کیا. اچھا، 300-400 سال پہلے عیسائیت نے بہت حماقتیں کی ہیں. ہمیں کم سے کم کام یہ کرنا ہوگا کہ ان کی ان حماقتوں سے اپنے لیے درس تیار کرنا پڑے گا، ہمیں درس لینا پڑے گا. انہوں نے کیا حماقتیں کی؟ انہوں نے حماقتیں یہ کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین کے نام پر مزاحمت دکھائی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین کے نام پر مزاحمت دکھائی اور بعد میں عقب نشینی کی اور قبول کیا کہ جو ہم دین کہہ رہے تھے وہ دین نہیں تھا. بہت سمپل بات، وہی سمپل بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ آیا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یا زمین سورج کے گرد. ان لوگوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ سورج بیچ میں ہے، سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. دین کے نام پر اس بات پہ اصرار کیا کہ زمین بیچ میں ہے اور سورج گرد گھوم رہا ہے، اور اس کام کے لیے اتنا اصرار کرتے تھے کہ عدالتیں بنائی ہوئی تھیں، جو اس کے خلاف بات کرتا تھا اس کو سزا دلوا دیا کرتے تھے. تو جب گیلیلیو نے وہ بنائی دوربین اور اس نے دوربین کے ذریعے اس بات کو جج کیا کہ زمین بیچ میں نہیں ہے سورج بیچ میں ہے، تو اس کو کورٹ کے اندر بلا لیا. کورٹ کے اندر بلا کے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے نہیں مانا کہ سورج بیچ میں، سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اگر یہ بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم تمہیں زندہ جلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں نے غلط کہا تھا، سورج بیچ میں نہیں ہے، زمین بیچ میں ہے، سورج گرد گھوم رہا ہے. لیکن کیا اس کے غلط ماننے سے آج ہم لوگ جاہل باقی رہ گئے؟ نہیں.
اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن آج عیسائیت کو اعتراف کرنا پڑا اس کی کچھ ہی عرصے کے بعد کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دین کے نام پر آپ نے غلط چیز کا دفاع کیا اور بعد میں عقب نشینی کی، بعد میں آپ پیچھے ہٹ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اسلام میں یہ کام نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے نام پر غلط چیزوں کا دفاع کریں اور بعد میں جب علمی طور پر ثابت ہو جائے کہ ہم غلطی کر رہے تھے تو ہمارا پھر دین بدنام ہو جائے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو سامنے اس طرح سے دوں گا کہ جیسے ہی ہمارے سامنے لاؤڈ اسپیکر آیا، ہم نے اس کی حمایت کی یا مخالفت کی؟ ہم نے مخالفت کی۔ وہ اس طریقے سے کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں، مسجد میں ان کا استعمال حرام ہے، لیکن کب تک گلے پھاڑ پھاڑ کے اذان دیتے؟ فوراً ہی میں اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ لاؤڈ اسپیکر ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگا لیے۔ اب ہمیں آلات لہو و لعب ہونے کا خیال نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نامعقول جگہوں کے اوپر ریزسٹنس نہ کریں، وہ جو دین کی حقیقت ہے اس کے اوپر آ کے مزاحمت کریں، دین کی حقیقت کے دفاع کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نامعقول چیزوں کے اوپر دفاع کی کوشش کریں۔ یہ جو کلوننگ کا پرابلم ہے یہ بھی اسی طریقے سے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ کلوننگ صحیح ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی کسی بات کے غلط یا صحیح ہونے کا حکم جاری کریں اس سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لیں کہ آیا دین کا حکم یہی ہے یا کہ نہیں، چونکہ ہمارے ذہن میں عادت ہے دین کے نام پر اس چیز کے حرام ہونے کی، غلط سمجھنے کی، لہٰذا ہم یہ حکم جاری کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو برہان کی چیپٹر تھا، اللہ تعالیٰ کی دلیلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کا چیپٹر تھا، وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے، ذاتی طور پہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ ان 3 دلیلوں کے اندر نقص نہیں ہے، ان 3 دلیلوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر اعتراض بھی کیے جاتے ہیں، بعض انتہائی علمی اعتراض ہیں، بہت عالمانہ اور بہت ہی سطحی اعتراض ہیں، عام اعتراضات ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی اعتراض اس قدرت میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان 3 دلیلوں میں سے کسی ایک کو ہم یہ کہیں کہ یہ غلط ہے۔ البتہ ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں کہ جو غلط بھی ہوں، بعض اوقات چیز بہت صحیح لگ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے صحیح لکھا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کے اندر غلطی کیا ہے۔ فرض کیجئے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے، ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے۔ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں غلط ہے؟ ٹھیک ہے، آپ فرمائیں کیا غلطی ہے؟ جی، علت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی مثلا ہم ہر چیز کو لے لیتے ہیں از اکول ٹو اے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ایک اور علت کی ضرورت ہے۔ اس کو صحیح کیسے لکھیں گے پھر؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے واجب کو ہر ممکن کو، یعنی آپ پچھلے درس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ممکن صحیح ہے، انہوں نے کام صحیح کیا، انہوں نے برہان امکان و وجوب کو دیکھتے ہوئے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہر چیز کو اگر علت کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے علت کا سیریل نان اسٹاپ ہے، کبھی بھی نہیں رکے گا۔ تو ہر چیز کی جگہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہر ممکن کو علت کی ضرورت ہے۔ بات صحیح ہے، ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ممکن کی جگہ، ہر واجب کو علت کی ضرورت ہے، واجب کو ہاں گڈ، ہر ناقص کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے ممکن لکھا، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے برہان امکان و وجوب کے اندر اس کو ثابت کیا تھا، اور یہ ناقص والی بات ہم نے برہان علیت کے اندر ثابت کی تھی۔ تو یہ جملہ جو بظاہر بالکل صحیح لگ رہا ہے، ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے، ہماری عقل کہتی ہے ہاں ہر چیز کو یہاں پہ رکھا ہے کھسکنے کے لیے علت کی ضرورت ہے، لیکن یہ جملہ غلط جملہ ہے، ہر چیز کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کہیں ہر ممکن کو علت کی ضرورت ہے، یا کہیں کہ ہر ناقص کو علت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کا دماغ، آپ اپنے ذہن کے اندر مختلف امور کو مسلسل سوچتے رہیں، آپ کے ذہن میں ریویژن ہوتا رہے، تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے جس میں آپ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو
اس طرح سے عرض کرنا چاہوں گا، بعض اوقات عبادتوں کے اندر ایک دم سے ایک سوال آ جاتا ہے، نہیں معلوم کون یہ سوال ذہن میں ڈالتا ہے، ممکن ہے شیطان ڈالتا ہو، لیکن ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ذہن میں ایک سوال ڈال رہا ہوں، ابھی آپ عبادت نہیں کر رہے نہیں کر رہے تو یہ پرابلم نہیں بنے گی، وہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی آپ نے نماز پڑھ لی، بڑی گریہ و آہوزاری کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، اچانک کوئی آپ سے ذہن میں کہے گا پھر کیا ہوا؟ اب کیا؟ نماز پڑھنی تھی نا، پڑھ لی، اب کیا ہوا؟ اب اگلا کیا ہے آپ کے پاس حاصل کرنے کے لیے؟ انسان کی زندگی کو مقصد چاہیے نا۔ آپ نے ظہر کی نماز صحیح نہیں پڑھی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے خدا مجھے قدرت دے کہ میں عصر کی نماز اچھی پڑھ لوں، 5 سال تک دعا مانگی، نماز صحیح نہیں ہو رہی، نماز صحیح نہیں ہو رہی، نماز صحیح ہو گئی، پوچھے گا اب کیا؟ اب نماز بھی صحیح ہو گئی نا، تو آپ کو فوراً حل کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مقصد حیات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، زندگی کا مقصد، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہم ابحاث یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو ایک دم سے ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہن کے اندر یا کوئی اور اٹھا دیتا ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو جواب دے پائیں۔ میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس گیا، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ زندگی کے ایک حصے میں اچھے بھلے دیکھتے تھے، آنکھیں ان کی کام کر رہی تھیں، اچانک نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ اب ظاہر ایک آنکھوں والا اندھا ہو جائے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ عجیب کام یہ ہوا کہ اس آدمی کو فالج کا دورہ بھی پڑ گیا اور یہ آدمی مفلوج بھی ہو گیا، صحیح ہے۔ اب یہ آدمی آپ سے کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر جواب ہے تو میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہے اس آدمی کو دینے کے لیے؟ جی صبر کریں۔ صبر راستہ ہے یا مقصد ہے؟ راستہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اس اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ دنیا میں کیا کرے کہ جس پر اللہ کی رضایت ملے اسے۔ اب میں ایک اور سوال کو ایک اور طرح دہراتا ہوں، رضایت ملتی ہے کمال پر، اچیومنٹ پہ، اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ کیا اچیو کرے؟ اصل میں اس کو یہی کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے نفس کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی صفات کو ایجاد کرے۔ اس کے لیے اس کو بدن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا دنیا میں نام حاصل کرے تو اس کو خودکشی کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ اب نام نہیں ملنا۔ اگر آپ یہ کہیں دنیا میں یہ، دنیا میں وہ، دنیا میں یوں اور دنیا میں ایسے اور ویسے، ان تمام پر وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن اصل جواب یہ ہے کہ تکامل نفس مقصد حیات ہے، اور وہ اپنے اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس قسم کی بحث کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے چپتے ہوئے سوالات آپ کے لیے سولو ہوئے ہوئے، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ رہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم توحید اور اللہ تعالیٰ کو جو ہم نے ثابت کیا اس پر انسانی